السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس البلاغہ کے اندر ہم لوگ آج الباب الخامس فی الاطلاق و تقیید کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسباق کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے آج کے سبق کو پڑھنے کے لیے، تو ایک بار پہلے کے سبق کو دہرا لیا جائے، کم سے کم اس مضمون تک تو پہنچ جائیں جہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ 5 باب، یہ جو 5واں باب ہم اطلاق اور تقیید کا پڑھ رہے ہیں، یہ کس سے منسلک ہے، کس سے جڑا ہوا ہے۔ چلیے آج کے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق۔ جیسا کہ شروع سے پوری کتابوں کو پڑھانے کا جو انداز رہا وہ یہی تھا، پہلے ہم لوگ عبارت پڑھتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے کہ جب اختصار کیا جاتا ہے جملے میں مسند اور مسند الیہ کو ذکر کرنے پر، فالحکم مطلق، تو پھر حکم مطلق ہوتا ہے۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، اور جب زیادہ کیا جاتا ہے ان دونوں پر، یعنی مسند مسند الیہ پر تھوڑا سا بھی کچھ، مما یتعلق بہما او باحدہما، ان چیزوں میں سے جو یا تو متعلق ہوتا ہے مسند سے، مسند الیہ دونوں سے، یا پھر صرف مسند یا صرف مسند الیہ سے، فالحکم مقید، تو پھر اس کا حکم مقید ہوتا ہے۔ والاطلاق یکون حیث لا يتعلق الغرض بتقعید الحکم بوجہ من الوجوہ، اور اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں متعلق ہوتا ہے کوئی غرض حکم کو مقید کرنے کے ساتھ یا کرنے سے، کسی وجہ میں سے، بہت سارے وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے۔ وجہ من الوجوہ سے معنی ہے بہت سارے وجوہات میں سے کسی بھی طریقے سے۔ لیذہب السامع، لیذہب السامع ملا کے پڑھ لیجیے، ایسے لیذہب ہے، لیذہب السامع، تو سننے والے کو چاہیے، فیہ، ایسے جملے میں، کل مذہب ممکن، کہ تمام جو ممکنہ مذہب سے مراد ہے کہ تمام جو مفہوم نکالے جا سکتے ہیں، تمام جو معنی سمجھے جا سکتے ہیں، ان تمام معنوں کی طرف وہ جائے، یہ حکم تھا مطلق کا۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَالتَّقْعِيدُ، اور مقید ہے، حیث یتعلق الغرض بتقعیدہ، کہ تقعید متعلق ہوتا ہے غرض اس کے قید کر دینے سے، بوجہ مخصوص، کسی خاص مقصد سے، کسی خاص وجہ سے۔ لو لم یراع، اگر رعایت نہ کی جائے اس وجوہات کی، اس مخصوص وجہ کی، تفوتت الفائدۃ المطلوبۃ، تو فائدہ مطلوبہ جو مقصد ہے اس کلام کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ چلیے پہلے یہاں تک سمجھ لیجیے۔ ہم 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، 5واں باب پڑھ رہے ہیں مطلق اور مقید کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے سمجھیے، دیکھیے اطلاق مصدر ہے، اسی سے مطلق مفعول ہو گیا، اور تقعید مصدر ہے، اسی سے مقید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اطلاق معنی ہوتا ہے اطلاق کرنا، تقعید کے معنی ہوتا ہے تقعید کرنا۔ میں جان بوجھ کے دونوں لفظ بول رہا ہوں، سمجھاتا ہوں مطلب کیا ہے۔ اور مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس کو اطلاق کیا گیا، اور مقید کا مطلب ہوتا ہے جس کو مقید کیا گیا۔ تو ہم لوگ ابھی مقید اور مطلق ہی بولیں گے، تو وہ سمجھ لیجئے گا کہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب سمجھتے ہیں اطلاق اور تقعید یا مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی کلام اپنے معنی کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مطلق ہوتے ہیں،
ایک مقید ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح مثال سے سمجھیے کہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات بس کہہ دی گئی ہو، اس بات کو مزید تشریح کے ساتھ بیان نہ کیا گیا ہو، اس میں کوئی شرط نہ لگایا گیا ہو، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا گیا ہو، اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ، کہ کلام کو صرف مسند اور مسند الیہ اس کے اوپر بیان کر دیا گیا ہو۔ تو ایسے کلام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام مطلق ہے، عام ہے، اس کے اندر کوئی بھی قید نہیں لگا ہوا ہے، یہ آزاد ہے۔ جیسے الرجل عالم، آدمی عالم ہے، تو الرجل عالم، الرجل ہو گیا مسند الیہ، عالم ہو گیا مسند۔ اب اس کلام کے اندر دو ہی لفظ ہیں، ایک مسند ہے ایک مسند الیہ ہے، تو اس کلام کو ہم کہیں گے کہ یہ مطلق کلام ہے، یہ عام لفظ ہے، یہ کسی آدمی کے عالم ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے، بات ختم۔ اور مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلام کے اندر کوئی شرط لگا دی گئی ہو، کوئی اضافت کر دی گئی ہو، کوئی ایکسٹرا ایک دو اور لفظ جوڑ دیے گئے ہوں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام مقید ہے۔ اسی کو یہاں دوسری شرط دوسرے انداز میں بیان کیا گیا کہ کسی کلام کے اندر جب مسند اور مسند الیہ کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ بھی جوڑے جاتے ہیں تب وہ مطلق بن جاتا ہے، مقید نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو لائن کی تشریح ہوئی۔ اب مثال سمجھیے ان دونوں لائن کی۔ میں نے کہا زید آ گیا، تو جب میں نے کہا آپ کو کہ زید آ گیا تو آپ کو زید کے آنے کی خبر تو ہوئی، لیکن کس دن آیا، کس وقت آیا، کیا لے کر آیا، کس کے ساتھ آیا، کس حالت میں آیا، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لِيَذْهَبِ السَّامِعُ فِيهِ كُلَّ مَذْهَبٍ ممکن، کہ آپ اپنے اعتبار سے ہر طرح کی بات سوچ سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ زید جو ہے وہ بائک سے آیا ہوگا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں زید کار سے آیا ہوگا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں زید جو ہے وہ پیدل آیا ہوگا، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ زید صبح میں آیا ہوگا، شام میں آیا ہوگا، دوپہر میں آیا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں نے صرف آپ کو کہا زید آ گیا، نہ آپ کو دن بتایا، نہ وقت بتایا، نہ حیت بتائی، جب حیت یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو نہیں بیان کی تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنے حساب سے جو من کرے وہ سوچ لیجئے، چونکہ میرا کلام مطلق ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں زید پیر کے دن صبح 5 بجے بائک سے میرے گھر آیا چلا کر کے، تو یہاں میں نے پورے کلام کو قید کر دیا ہے، زید کے آنے کو بھی قید کر دیا، اس کے دن کو بھی قید کر دیا، اس کے وقت کو بھی میں نے قید کر دیا، اور اس کی حیت کو بھی میں نے قید کر دیا کہ وہ بائک سے آیا تھا، کار سے نہیں آیا، پیدل نہیں آیا، وہ پیر کے دن آیا تھا، وہ سنیچر جمعرات اور اتوار کے دن نہیں آیا تھا، وہ صبح 5 بجے آیا ہے، نہ کہ صبح میں 6 بجے یا پھر دوپہر میں یا شام کو یا رات کو آیا۔ اس کلام کو ہم کہیں گے کہ یہ مقید ہے۔ اس کلام کے اندر ہم نے تقیید کر دی ہے۔ تقیید کیسے کیا؟ ہم نے اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ زید آیا یہ مسند اور مسند الیہ تھا، صبح کے وقت یہ زیادتی ہے، گاڑی پر سوار ہو کر یہ زیادتی ہے، 5 بجے یہ زیادتی ہے۔ تو جب بھی کلام کے اندر مسند یا مسند الیہ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں جو مسند اور مسند الیہ سے متعلق رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کلام مقید ہو جاتا ہے، مطلق نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری ایک پیراگراف کی تشریح تھی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز اور اس میں تھوڑا سا اور اس جملے کو سمجھ لیا جائے،
والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقعید الحکم بوجہ من الوجوہ، کہ مطلق جو لفظ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایسا خاص طریقہ نہیں ہوتا ہے جس سے آپ اس کے معنی کو، اس کے خبر کو قید کر سکتے ہو یا کسی چیز کے ساتھ خاص کر سکتے ہو۔ مان لیا جائے میں نے زید کے بارے میں 5 لوگوں کو کہا کہ زید آیا ہے، اتنی بات میں نے کہی، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی یہ طے کر لے کہ ہاں زید گاڑی سے آیا ہوگا، بائک سے آیا ہوگا تو وہ فکس ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ جب کہنے والے نے اس میں قید نہیں لگائی ہے تو سننے والا صرف اپنے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے، کوئی کار سمجھ لے، کوئی پیدل سمجھ لے، کوئی بائک پہ سمجھ لے، لیکن کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہی وجہ سے آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری وجوہات اس کے اندر شامل کی جا سکتی ہے، بہت سارے امکانات اس جملے کے اندر داخل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب مقید ہو جائے کلام، جس کو یہاں پر کہا گیا کہ لو لم یرا تفوتت الفائدۃ المطلوبہ، کہ اگر لم یرائی پڑھ لیجئے، کہ جب رعایت نہ کی جائے کس چیز کی؟ کلام کے تقعید ہونے کی، کلام کے مقید ہونے کی، تفوتت الفائدۃ المطلوبہ، تو مطلوبہ فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں زید کے بارے میں عمر کو کہہ رہا ہوں کہ سنو عمر، زید جو ہے وہ پیر کے دن بائک پر سوار ہو کر صبح 5 بجے آیا، یہ بات میں نے عمر کو کہی، اور پھر شام میں نے اس عمر سے پوچھا کہ عمر بتاؤ کہ زید کب آیا، اور وہ صرف اتنی بات کہے مجھے کہ زید آ گیا ہے، اور پوری بات نہیں بتا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ پوری بات جو میں نے جو صبح میں اس کو جو کلام قید کے ساتھ بیان کی تھی، وقت کے ساتھ، ہیت کے ساتھ، انداز کے ساتھ، وہ تمام فائدہ ختم ہو گیا عمر کا، وہ بات نہ رعایت کرنے کی وجہ سے، میری باتوں کی رعایت اور میرے قید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے فقہ کی کتاب میں، اور خاص طور پر اصول فقہ کے اندر اس پر بڑے جم کے بحث ہوتی ہیں، اور اصول شاسی کے اندر تو پورا ایک باب ہی اس کے اوپر متعین ہے۔ اس لیے میں بہت کھول کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلق اور مقید کو سمجھیے۔ مطلق اور مقید ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر، قرآنی آیات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، ہر جگہ مطلق اور مقید کا استعمال ہوتا ہے مسائل کو اخذ کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو مطلق کیا ہوا؟ مطلق وہ لفظ ہے جس میں کوئی بھی زیادتی یا کوئی مزید خبر نہ دی گئی ہو بلکہ بات عام ہو، اور مقید وہ بات ہے جس کے اندر خبر دی گئی ہو مزید، جس سے بات عام نہ رہ کر خاص بن جاتی ہو۔ اور بلاغت کی اصطلاح میں مطلق وہ کلام ہے جس کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ کو لکھا گیا ہو، اور مقید وہ کلام ہے جس کے اندر مسند اور مسند الیہ کے ساتھ ان دونوں سے تعلق رکھنے والے اور بھی دوسرے الفاظ کا استعمال کر لیا گیا ہو۔ مطلق کے اندر ہم کو اختیار ہے، ہم جو چاہیں جیسے چاہے سمجھ لے۔ مقید کے اندر ہم کو اختیار نہیں ہے، ہم کو قید جو لگائی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس قید کی ہم رعایت نہیں کریں گے تو ہمارے اس بات کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نَقُولُ، اور اس کی اجمالی تفصیل کے لیے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم ایک بات کہتے ہیں، ان التقعید یکون بالمفاعل۔ نحو کی اصطلاح میں تقعید جو ہوتا ہے وہ مفاعل کے ذریعے ہوتا ہے، وَنَحْوُهَا یا اس کے جیسے اور بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ، وَالنَّوَاسِخ یا پھر نواسخ کے ساتھ، وَالشَّرْط یا پھر شرط کے ساتھ، وَالنَّفِی یا پھر نفی کے ساتھ، وَالتَّوَابِع یا توابع کے ساتھ، وغیر ذالک یا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نحو کے اندر یا بلاغت کے اندر جو ہم کسی کلام کو قید کر دیتے ہیں، مطلق سے اس کو مقید بناتے ہیں، تو وہ
ایک تو ہوتا ہے مفائل کے ساتھ. مفائل کیا ہے؟ جو مفعول کی 5 قسمیں ہیں وہ 5 قسموں کو ہم کہتے ہیں مفائل جوڑ کر کے. ٹھیک ہے، مفعول کی جمع مفائل. چلیے، تو مفعول کی جمع ہے مفائل. تو نحو کے اندر اگر کسی مطلق کلام کو مقید کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہم مفائل کا استعمال کرتے ہیں عام طور پہ. لیکن ضروری نہیں کہ صرف مفائل، اور بھی دوسری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. نواسخ کا استعمال ہوتا ہے. نواسخ سے مراد ہے جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کو نواسخ کہا جاتا ہے. پھر اس میں شرط ہیں، حرف شرط ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر نفی کا استعمال کیا جاتا ہے. توابع کے اندر آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، بدل ہے، تاکید ہے، موصوف صفت ہے، عطف ہے. تو یہ تمام چیزیں نحو کے اندر جو ہوتی ہے وہ مسند الیہ کے اندر تقیید کو پیدا کرنے کا کام کرتی ہے. اب کہہ رہے ہیں امل مفائل. رہی بات مفائل کی یعنی مفعول کی. مفائل سے مراد کیا ہے؟ 5 مفعول. 5 مفعول کون کون سے ہیں؟ نحو آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، میں نے بار بار کہا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، نحو صرف. پھر بھی جہاں پہ نحو کی بحث آتی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا دوں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. مفعول کے اندر آتا ہے پہلا مفعول مطلق. یہ عام مفعول ہوتا ہے، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، تو یہاں پر امرن مفعول مطلق ہے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے مفعول مطلق کی میں نے مثال غلط دے دی. ایک ہوتا ہے مفعول بہی. یہ ہے مثال ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. تو یہاں پر امرن جو ہے یہ مفعول بہی ہے، یہ عام مفعول ہے. ایک ہوتا ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کہتے ہیں کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو پہلے بیان ہو گیا، یا اس فعل کے مصدر کے معنی والا کوئی لفظ ہوتا ہے. جیسے نصر زید نصرن، زید نے بہت اچھا مدد کیا. تو نصرن یہاں پر جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے کس کا؟ پیچھے جو فعل ہے نصرہ اسی کا. تیسرا آپ کا مفعول لہو ہے. مفعول لہو آتا ہے اس لیے کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے. جیسے ضربت زیدن تعدیباً، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا. تو یہاں پر جو تعدیباً ہے یہ مفعول لہو ہے، یہ وجہ بیان کر رہا ہے کہ زید کو مارنے کا کام کیوں کیا گیا ہے. پھر ایک مفعول معہو ہوتا ہے، وہ یہ بات بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے جاء زید والکتاب، زید کتاب کے ساتھ آیا. تو یہاں پر معہو یعنی ساتھ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفعول معہو میں کیا ہوتا ہے کہ مفعول سے پہلے واو جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے مفعول بہی ہے، فی ہے. مفعول فی جو ہوتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے مکان. ایک وہ مفعول ہوتا ہے جو کام کے وقت کو بتاتا ہے، اور ایک وہ مفعول ہوتا ہے جو کام کے جگہ کو بتاتا ہے. جگہ کے بتانے والے کو مفعول مکان بھی کہتے ہیں، اور وقت بتانے والے کو مفعول زمان بھی کہتے ہیں. یہ پورا آپ کا مفائل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ امل مفائل و نحو. رہی بات مفائل کی یا اس کے علاوہ کی، اس کے علاوہ سے مراد ہے حال وغیرہ. فالتقیید بہا یکون لبیان نوع الفعل. تو اس کے ذریعے قید کیسے لگائی جاتی ہے؟ لبیان نوع الفعل، یا تو فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے. جیسے مصدر کا استعمال کریں گے مفعول مطلق، تو وہ فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے. او ما وقع علیہ، یا پھر فعل جس پر واقع ہوا ہے، جیسے مفعول بہی ہے. او فیہ، یا مفعول اس وقت میں یا جگہ میں واقع ہوا ہو جو بیان کیا جاتا ہے مفعول فیہ کے ذریعے. او لی اجلہ، یا مفعول لہو، اجل کے معنی اس کی وجہ سے، یعنی وہ فعل کیوں واقع ہوا تو مفعول لہو بیان کرتا ہے. او بمقارنتہ، یا اس کے قربت کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے، یہ بھی مفعول فیہ سے بیان کیا جائے گا. او لی بیانی المبہمی من الحیتی والذاتی، یا پھر حیت یا ذات، ان دونوں سے مبہم چیز کو بیان کرنے کے لیے جو تمیز کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. او بیانی عدمی شمول الحکمی،
یا پھر حکم میں شامل نہ ہونے والی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یہ مستثنیٰ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَطَّةُ الْفَائِدَةِ وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ، اور جو یہ تمام قیود ہیں یہ فائدے کا جگہ دیتے ہیں، فائدے کا غرض دیتے ہیں۔ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا كَاذِبًا أَوْ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِذَاتِ، اور اگر ان قید کو نہ رکھا جائے تو کلام ان قید کے علاوہ جھوٹا ہوتا ہے یا بذات خود وہ بات مقصود نہیں ہوتی، یعنی وہ کلام میں وہ چیز مقصود ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ لفظی ترجمہ تھا، اب اس کی پوری تشریح سمجھ لیجئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مطلق اور مقید تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مطلق کیا ہے اور مقید کیا ہے۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ مطلق بنانے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، مسند الیہ رکھیے، اس کے علاوہ کلام میں کچھ مت رکھیے تو وہ مطلق ہے۔ مقید کیسے بنائیں گے؟ تو مقید بنانے کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ نحو کے اندر بھی جو مطلق کلام ہے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مقید جو کلام ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک منٹ رک جائیے۔ چلیے، تو مقید کلام بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کبھی تو کلام کو مقید بنایا جاتا ہے مفاعل کے ذریعے سے۔ مفاعل یہ پانچوں مفعول کو کہتے ہیں۔ نحو کے اندر آپ نے مرفوعات کے اندر پڑھا ہے، منصوبات کے اندر پڑھا ہے کہ مفعول کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں: مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول مطلق۔ ان پانچوں مفعول کی اپنی اپنی تشریح ہے، ان پانچوں مفعول کی اپنی اپنی ضرورت ہے۔ کلام کو ان پانچوں مفعول کے ذریعے سے مقید کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو یہ کلام عام ہے، مجھے نہیں پتا زید نے کس کی مدد کی ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ زید نے مدد کی ہے۔ لیکن جب میں نے کہا نصر زیدن امرن، تو یہاں پر امرن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور اس مفعول بہ کے ذریعے میں نے مدد کرنے والا جو یہ پورا جملہ فعلیہ ہے نصر زیدن، اس کو مقید کر دیا۔ اب میں نے طے کر دیا کہ زید نے امر کی مدد کی ہے، نہ زید نے بکر کی مدد کی ہے، نہ زید نے محمد کی مدد کی ہے، نہ زید نے فاطمہ یا زینب کی مدد کی ہے، زید نے امر کی مدد کی ہے۔ تو مفعول بہ لاتے ہی میں نے کلام کو مقید کر دیا۔ مفعول فیہ کی مثال دیکھ لیجئے، دخل زید المسجد، زید مسجد میں داخل ہوا، تو المسجدہ جو ہے یہ مفعول فیہ ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اگر میں پہلے کہتا دخل زید، زید داخل ہوا، تو یہ کلام مطلق تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے پوری جانکاری نہیں ہے کہ زید اصل میں کہاں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، مدرسے میں داخل ہوا، مکتب میں داخل ہوا، مجھے نہیں پتا۔ پھر جب میں نے المسجد لایا تو المسجد نے بیان کر دیا کہ زید جو ہے یہ مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، تو اب یہ کلام مقید ہو گیا۔ زید کے داخل ہونے پر ہم نے قید لگا دی کہ اس کا داخل ہونا مسجد سے ثابت ہے، نہ کہ وہ مدرسے یا گھر میں داخل ہوا ہے۔ مفعول لہو کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے ضربت زیدن تادیباً، مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے۔ ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو تادیباً یہاں پر مفعول لہو ہے، اور یہ میں نے اس لیے لایا ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ زید کا مارنا غصے کی وجہ سے نہیں تھا، زید کا مارنا اندرونی حسد یا نفرت کے بنا پر نہیں تھا، زید کا مارنا کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں تھا، بلکہ زید کا مارنا یہ تھا ادب سکھانے کے لیے۔ تو مفعول لہو لاتے ہی میں نے اپنے مارنے والے عمل کو قید کر دیا۔ اس کے بعد مفعول مطلق مفعول معہ ہو گیا، میں نے کہا جاء زیدن، زید آیا، تو یہ مطلق ہے، عام ہے، زید کچھ لے کے آیا کہ نہیں آیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے،
لیکن میں نے جیسے ہی کہا جاء زید والکتاب، زید کتاب کے ساتھ آیا، تو یہاں پر میں نے قید کر دیا کہ زید کاپی کے ساتھ نہیں آیا، زید پھل کے ساتھ مٹھائی کے ساتھ نہیں آیا، زید کتاب کے ساتھ آیا ہے، تو مطلق کلام کو میں نے مقید کر دیا۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق میں نے جیسا کہ تعریف آپ کو شروع میں بیان کی، مفعول مطلق کہتے ہیں، مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا مفعول جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو دی، نصر زید نصرن، زید نے نصر زید امرن نصرن کر دیجئے، زید نے امر کی بہت اچھی مدد کی، تو بہت اچھے سے مدد کرنا یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نصرن مصدر۔ اور یہ لا کر کے بیان کر دیا گیا کہ پہلے جو جملہ تھا کہ زید نے امر کی مدد کی، تو امر کس طرح کی مدد کس طرح کی گئی امر کی، یہ معلوم نہیں تھا اچھے سے مدد کیا کہ نہیں کیا، لیکن نصرن لا کر کے میں نے اس کلام کو قید کر دیا کہ نہیں، بالکل اچھے طریقے سے مدد کی گئی ہے۔ چلیے، تو یہ آپ کا مفاعل تھا۔ اب یہ ساری باتیں جو میم نے بیان کی، اس سے مفاعل آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا۔ مفاعل کے ساتھ جو نحو ہا ہے، تو اس سے مراد ہے حال، تمیز اور مستثنیٰ، یہ تینوں چیزیں۔ حال کیا ہے؟ یہ حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جاء زید راکباً، زید آیا سوار ہو کر کے، سواری کی حالت میں۔ تو یہاں پر راکباً نے ایک قید لگا دی کہ زید پیدل نہیں آیا، زید بیٹھ کے نہیں آیا، زید سوار ہو کر کے آیا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا حال کا بیان۔ تمیز کہتے ہیں جیسے رأیت احد عشر کوکباً، میں نے 11 ستارے دیکھیں۔ تو یہاں پر جو ہے جب میں نے کہا رأیت احد عشر کہ میں نے 11 دیکھیں، تو یہ کلام مطلق ہے، میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں 11۔ میں نے کتاب دیکھا، آدمی دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، لیکن میں نے جیسے ہی کوکباً لگا دیا کہ میں نے ستارے دیکھے، تو اس کوکباً نے کلام کو مقید کر دیا، قید کر دیا کہ دیکھنے کا کام ستاروں کے ساتھ ہوا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اور یہ مثال ہو گئی آپ کی تمیز کی۔ اور جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ تو جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، تو یہ عام کلام ہے، مطلق ہے، مجھے یہ لگا کہ ہاں سب کچھ سب آ گیا۔ بعد میں نے الا زیدن لگا کر کے کلام کو قید کر دیا کہ نہیں، زید کو چھوڑ کے سب لوگ آئے ہیں، زید نہیں آیا ہے، تو یہ کلام مقید ہو گیا ایک کے نہ آنے پر۔ یہ پوری مثال تھی آپ کی مفاعل کو لے کر کے۔ لاسٹ میں ایک بات کہی گئی کہ وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا كَاذِبًا أَوْ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، کہ یہ تمام جو قیود ہیں مفاعل کے یا مستثنیٰ کے یا حال کے یا تمیز کے، یہ سارے قید کلام کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کلام سے ان قید کو آپ نکال دیں گے تو وہ کلام پھر وہ کاذب ہو جائے گا، یعنی وہ کلام پھر قید جیسا فائدہ نہیں دے پائے گا، یا اس کلام سے وہ مقصود جو فائدہ ہے، جو ہمارا اس مقصد ہے اس بات کو کہنے کا، وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ مثال کے طور پر جب آپ نے کہا نصر زید امرن، زید نے امر کو مارا، تو اس کلام سے آپ یہ فائدہ دینا چاہ رہے ہیں کہ زید نام کا ایک شخص ہے جس نے امر نام کے شخص کی مدد کی ہے، نصر مانے مدد کرنا، تو زید نے امر کی مدد کی ہے، یہ اس کلام کا فائدہ ہے۔ اب اگر میں نے امرن ہی نکال دیا اس میں سے، تو یہ کلام مطلق ہو گیا، زید نے مدد کی، تو میرا جو اس کلام سے فائدہ پہنچانا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب میں یہ نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ زید نے مدد امر کی ہے، کیونکہ امر تو لکھا ہی نہیں ہے، سننے والا کچھ اور بھی سمجھ لے گا، تو یہ فائدہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے نہیں بنائے ہیں زمین اور آسمان کو اور وہ چیزیں جو اس کے درمیان ہیں کھیل تماشے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کھلواڑ کرنے کے لیے۔ لائیو کے معنی کھیلنے والا، تو کھیل تماشا یعنی عیش و موج مستی کے لیے۔ تو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، صرف اس کلام کو آپ دیکھیں تو ہم نے زمین آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو نہیں بنایا ہے۔ یہ کلام فائدہ ہی نہیں پہنچا پائے گا، چونکہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو یہ کلام فائدہ نہیں دے رہا، لیکن ایک لفظ لاعبین نے آ کر کے اس کو واضح کر دیا کہ یہ
جملے کا مقصد کیا ہے، اس جملے کا حقیقت کیا ہے. تو اس لائبین نے پورے جملے کو جو مطلق تھا اس کو مقید کر دیا کہ یہاں نہیں بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ نہیں بنانے والا جو بات بولا گیا اس کا مقصد کیا ہے. اگر لائبین ہٹا دیجئے تو کلام کا مقصد فوت ہو جائے گا، یا کلام جو ہے وہ صحیح نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ نواسخ کے بارے میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک آخر میں جاتے جاتے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا مجھ سے پڑھانے میں غلطی ہو جائے فوراً میری تنبیہ کر دیجئے. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کال میسج کر کے بے جھجک پوچھ لیا کریے. پڑھیے، سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.